کی رحمتیں بندوں کے اوپر ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، اور حضور کے غلام، یہ حضور کے نوکر تھے، غلامی کیا کرتے تھے۔ حضور کام بتاتے تو یہ صحابی حضور کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ یہ صحابی جب کام کے لیے گئے تو ایک گھر سے ایک خاتون بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جب نظر پڑی دل کے اندر برا خیال آیا، اور پھر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ میرے مصطفیٰ نے تو ہمیں نظروں کا حیا عطا فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ نے تو عورت کی عزت کا تحفظ ہمارے ذمہ لگایا ہے، میری آنکھ سے یہ بدخیانتی کیسے ہو گئی؟ وہ صحابی حضور کا غلام اسی ندامت اور شرمندگی کے باعث، آج ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اثر تک نہیں ہوتا ہمیں، اور ایک نظر پڑی، وہ صحابی جنگلوں کے اندر نکل گئے، اور جنگلوں کے اندر جا کر رب کے خوف کی وجہ سے، ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے، وہاں جنگلوں میں اپنے رب کو منانے کے اندر توبہ اور استغفار شروع کر دی۔ 40 دن گزر گئے، وہ صحابی جنگل کے اندر مسلسل زارو قطار رو رہا ہے، رب کی بارگاہ میں فریادیں کر رہا ہے، مولا مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنے محبوب کے ساتھ خیانت کر دی، میں نے اپنے حبیب کے حکم کے اندر کمی کر دی۔ 40 دن کے بعد اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا میرے کریم رسول کے پاس، جبرائیل جا میرے محبوب کے پاس، اور جا کر میرے محبوب کو یہ بتا دے کہ تیرے اس غلام کی توبہ میں رب نے قبول فرما لی۔ صرف ایک نظر پڑی تھی، دل کے اندر فطور آیا، لیکن جو وعدہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا تھا، جو نبھانے کا وعدہ حضور کے ساتھ کیا تھا، اس کی لاج پھر کیسے رکھی؟ 40 دن کے بعد حضور کے پاس جب جبریل امین آئے، کہا آپ کے غلام کی توبہ قبول ہو گئی، اس کو جنگلوں سے واپس بلا لے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اس صحابی کے پاس گئے، جنگل میں جا کر ایک بکریاں چروانے والے سے، چرواہے سے پوچھا کیا آپ نے کہیں ثعلبہ کو دیکھا؟ کہا ثعلبہ کو تو نہیں دیکھا، بڑا عرصہ ہو گیا، ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت معافیاں مانگتا رہتا ہے، رب تعالیٰ سے ہر وقت اس کی آہ و گدا دیکھ کر میرا بھی دل رونے کو کرتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ گار ہے۔ آج ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور صحابی رسول کا عمل تو دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم آپ جب اس صحابی کے پاس گئے تو ڈر گئے، سہم گئے، اور انہوں نے کہا کہ شاید اللہ نے میرے مخالف اور میری مذمت کے اندر شاید اللہ نے کوئی آیت نازل کر دی۔ دل کے اندر رب کا خوف تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ حضور نے آپ کو بلایا ہے، حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کو لائے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کرا رہے تھے۔ حضور نے جب یہ آیت پڑھی نا جماعت کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا؟ وہ صحابی پہلے بھی توبہ کر چکا تھا، اب جب یہ آیت سنی مسجد کے اندر بے ہوش ہو گئے، پھر گھر لے گئے، گھر والے گھر لے گئے، حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد کملی والا رسول، میرا کریم لجپال رسول حضرت ثعلبہ کے گھر گئے۔ حضور نے اس کے گھر جا کر بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے، ان کا سر اٹھایا اور اپنی گود کے اندر رکھ لیا۔ وہ کتنا خوش قسمت صحابی تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ اور مصطفیٰ کی جھولی کے اندر وہ سر رکھ کر سوئے۔ حضور علیہ انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، جب آنکھیں کھولی سامنے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، شرمندگی کے باعث سر سائڈ پہ کرنے لگا۔ میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی شرمندہ نہ ہو،
آپ میرے رب نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ میرے صحابی شرمندہ نہ ہو، میرے رب نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ حضور کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ یہ لفظ سننے کی دیر تھی، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسم سے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی ایک نظر کا گناہ ہوا تھا، اور رب کی بارگاہ میں 40 دن رو رو کر توبہ کی، رب سے معافیاں مانگی۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جبریل امین کو بھیجا، جا کر اپنے اس غلام سے حضور کو کہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ ہماری بھی توبہ قبول کرے گا، اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے گا۔